جی ناظرین السلام علیکم۔ یہ ویلاگ جو ہے موجودہ حالات کی کسی بریکنگ نیوز کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک جرنل سا ویلاگ ہے جس میں بیسیکلی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، اسٹریٹجک لیول پر ان سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اور وہ مسلسل وہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس بھی وزڈم ہوگا، لیکن غلطی ان سے کہاں پہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جب ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی آپ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ ابھی تک مسلم لیگ نون تمام طرح کی قانونی کارروائیاں کر رہی ہے، تمام طرح کے ثبوت فراہم کر رہی ہے، اور مسلسل ان کا ایک ہی آرگومنٹ ہے کہ نواز شریف کو غلط نکالا گیا، عدالتوں نے غلط فیصلے دیے، اور اس کے حوالے سے مختلف گواہیاں، مختلف فیصلے، مختلف نعرے اور مختلف قسم کے ثبوت اور شواہد پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے دیکھا کہ 5 گواہیاں تو آ چکی ہیں نواز شریف کے حق میں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا آپ بیان دیکھ لیجئے، ارشد ملک کا دیکھ لیجئے، جج بشیر کے عدالت کے باہر ہونے والی کارروائی دیکھ لیجئے، رانا شمیم والی بات دیکھ لیجئے، ثاقب نثار کی آڈیو والی دیکھ لیجئے، اور مسلم لیگ نون انصاف حاصل کرنے کے لیے ان ساری چیزوں پر فوکس کر رہی ہے۔ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو، تقریر کو، کسی کے بیان کو وہ اپنی بہت بڑی فتح تصور کرتے ہیں اور اس کو پروپیگیٹ بھی اس طرح کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان شواہد کے ذریعے، ان ثبوتوں کے ذریعے، ان عدالتی فیصلوں میں کانٹراڈکشن کو واضح کرنے سے ان کو انصاف مل جائے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور اپنی طرف سے تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف، مریم نواز، مسلم لیگ نون کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ناانصافی پر منتج تھا، اس سے انہیں انصاف نہیں ملا، تو اب جو انصاف کے حوالے سے جو شواہد مل رہے ہیں ان کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ اس نظام سے انصاف کی توقع کر رہے ہیں جہاں انہیں انصاف مل نہیں سکتا۔ 5 گواہیاں آئی ہیں، 500 گواہیاں اور آ جائیں، لکھا ہوا آ جائے کہیں کسی سرکاری ڈاکومنٹ پہ کہ 2018 کا الیکشن لوٹنا ہے، اس پہ چاہے عارف علوی کے دستخط ہوں، عمران خان کے ہوں، فیض حمید کے ہوں، جنرل باجوہ کے ہوں، کور کمانڈرز کے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ صرف ایک قانونی موشگافی رہے گی۔ وہ عدالتیں، وہ انصاف کا در جو ایک کامے کی بنیاد پر ایک وزیر اعظم کو فارغ کر سکتا ہے، وہ نیب جو بلا وجہ ہی سیاستدانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح عدالتوں میں جیلوں میں گھسیٹ دیتی ہے، وہ اینٹی کرپشن والے جو رانا ثناء اللہ کے اوپر 20 کلو ہیروئن ڈال دیتے ہیں، وہ مریم نواز جو باپ کے ساتھ آ کر اپنی ماں کو چھوڑ کے اور اپنی بیمار والدہ کو یہاں گرفتاری دینے آتی ہیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس نظام سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جتنے مرضی ثبوت لے آئیں، جتنی مرضی کارروائیاں کر لیں، سارے ججز بھی یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم کمپرومائز تھے، ہمیں دھمکیاں دی گئیں، یا پھر کہہ دیں ہماری ویڈیوز بنائی گئیں، یا پھر کہ ہمیں رشوت دی گئی، شوکت عزیز صدیقی والے سارے بیان دینے شروع کر دیں، تو بظاہر تو مسلم لیگ نون کے لیے یہ بہت بڑی فتح ہوگی، لیکن یہ فتح نہیں مل سکی انہیں۔
اس لیے کہ اس نظام میں ان کے لیے فی الحال انصاف نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں قانونی کارروائی کر لیں، اس سے انہیں انصاف نہیں ملے گا۔ ایک کے بعد ایک اور قانونی موشگافی نکلتی رہے گی۔ ایک نیریٹو آپ کریٹ کریں گے، اس کے جواب میں ایک اینٹی نیریٹو کریٹ ہو جائے گا۔ ثاقب نثار کی ویڈیو آئی، وہ جی مریم نواز کی ویڈیو آ گئی۔ تو اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہیں گی۔ اس نظام سے انصاف نہیں ملے گا۔ سیاستدانوں کو ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، نہ بھٹو کو ملا، نہ بے نظیر کو ملا، نہ نواز شریف کو ملا۔ یہ سسٹم روٹن ہو چکا ہے، اور اس سسٹم میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ کچھ طاقتور لوگ اس سسٹم کو اپنے مرضی سے استعمال کرتے ہیں۔ عدالتیں ہوں، پولیس ہو، میڈیا ہو، وہ ایک خاص طریقے سے استعمال ہونے کے عادی ہو گئے۔ مسلم لیگ نون جب تک قانونی کارروائیوں پہ یقین کرے گی، جو کہ پیپر پہ تھریٹیکلی بالکل درست بات ہے، عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے، عدالتوں سے فیصلے لینے چاہیے، عدالتوں سے بات کرنی چاہیے، عدالتوں کے پاس انصاف کے لیے جانا چاہیے، لیکن وہاں پر یہ انصاف ملے گا نہیں۔ اگر انصاف ملنا ہوتا تو اقامے کی بنیاد پر آپ کو نکالا جا سکتا تھا، نہیں۔ اگر انصاف ہونا ہوتا تو یہ جو میڈیا سارا وقت ثبوت لہرا کے کہتا تھا، ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔ اتنی زیادہ گواہیاں عدالت میں آ گئیں، اس کے بعد اس حکومت کا سیٹ اپ لپیٹ دینا چاہیے تھا، نہیں لپیٹا گیا۔ تو یہ وہ قانونی جنگ ہے جس میں نئے نقطے نکلتے رہیں گے، اور مسلم لیگ نون کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا۔ سیاستدانوں نے اگر انصاف لینا ہے تو انہیں عدلیہ کا کم از کم اس عدلیہ کا در نہیں کھٹکھٹانا چاہیے۔ سیاستدانوں کے پاس انصاف لینے کا واحد طریقہ اس ملک میں رہ گیا ہے، وہ عوام کی عدالت میں جانا۔ اور مجھے ظاہر ہے میرے کوئی ایسے رابطے نہیں ہیں ان کے ساتھ کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے فلاں فیصلے سے فلاں توقع کی جا رہی ہے، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن عدالت کے دل میں انصاف کا درد جاگے اور انصاف انہیں میسر آئے۔ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اگر ہونا ہوتا تو یہ 2018 میں ہی ہو چکا ہوتا۔ اب آپشن کیا ہے؟ ایک ہی آپشن ہے، سیاستدانوں کو اپنے حق کے لیے بات کرنے کے لیے عوام کے پاس جانا چاہیے۔ پی ڈی ایم بہت بڑا فورم ہے، پی ڈی ایم پہ جانا چاہیے، عوام کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو باقی قوتیں مثلا عدالت میں کچھ بھی فیصلے لے سکتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، میڈیا کو کسی بھی رنگ سے چلا سکتے ہیں، اور نیب کسی بھی طرح چل سکتا ہے۔ جو چیز کنٹرول میں نہیں ہے، جس چیز کو مینپولیٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی حد تک کیا جا سکتا ہے، بڑے پیمانے پہ نہیں کیا جا سکتا، وہ عوام۔ فرض کیجئے عوام اس بے انصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، سارے ملک میں احتجاج کی فضا ہوتی ہے، تو پھر یہ قانونی موشگافیاں، یہ کابینہ، زہر اگلتی کابینہ، یہ نیب اور وہ طاقتور لوگ جو اس سارے سسٹم کو چلاتے ہیں، وہ پہلی دفعہ گھبرائیں گے، اس لیے کہ باقی ساری قوتوں کو، سارے اداروں کو مینپولیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ ماضی میں مینپولیٹ کیا جاتا رہا ہے، اس کے شواہد بھی ہیں، لیکن اس کے شواہد پیش کرنے سے انصاف نہیں مل سکتا۔ انصاف اگر اس ملک میں بڑی تبدیلی لانی ہے، ووٹ کو عزت دلوانی ہے، تو اس کے لیے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو عوام کے پاس جانا پڑے گا، ایک بڑی کیمپین کرنی پڑے گی، عوام کو گھروں سے نکالنا ہوگا، اور وہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ایک بڑی قوت میں سامنے آتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ جو طاقتور لوگ ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں، وہ بھی خوفزدہ ہوں گے، عدالتیں بھی انصاف پہ تل آئیں گی، نیب بھی تھوڑا سا غلط کارروائیاں کرتے گھبرائے گا، اور میڈیا میں کی سوچ میں بھی تبدیلی آئے گی۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، عوام کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے،
تب تک اس قانونی سسٹم سے انصاف طلب کرنا بہت غلط ہے، کیونکہ آپ کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آئین کو نہیں مانتے۔ جو آئین کو نہیں مانتے ان سے قانون کی جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے؟ آپ خود سوچیے۔